اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الكمال المطلق محمد الهادي من الضلال وأهل بيته الطيبين الطاهرين هداة الأمة ومصباح الجمال اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، ہم مہدویت کے عنوان کے تحت یہ دروس کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں. اب تک 2 دروس ہو چکے، آج تیسرا درس ہے. پچھلے درس میں ہم نے چند ایک ادیان کی کتابوں میں سے اقتباسات پیش کیے تھے اور ان کے بالکل مطابقت میں قرآن مجید کے اندر بھی جو آیات وارد ہوئے تھے ان کا بھی تذکرہ کیا تھا. اور ان دونوں اقتباسات میں ظہور مہدی صلی اللہ علیہ وسلم، ظہور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے علائم ظہور کے، ان کے وجود کے بارے میں، ان کے متعلقات کے بارے میں باتیں بتائی گئی ہیں. آج ہم کتاب وید کا ذکر ہو چکا، آج ہم ایک اور کتاب کا ذکر کریں گے. ہندوؤں کی ہی یہ بھی کتاب ہے، اس کا نام ہے ویشن جوگ. ویشن جوگ اور اس میں یوگ یا یوگ، اس میں سے جو اقتباس ہم نے لیا ہے یہ بہت پرمعنی ہے. اس میں دیا ہے آخر پر کہ انجام کار، یعنی جب انجام کار مطلب آخر پر، یعنی دنیا جب ختم ہونے کے قریب ہوگی، قیامت قریب ہوگی، اس کا مطلب ہے آخر کار، ایٹ لاسٹ. انجام کار، ایٹ لاسٹ. یہ دنیا ایک ایسے شخص کی طرف لوٹ جائے گی جو خدا کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا کے خاص بندوں میں سے ہوگا. آخر پر دنیا ایک ایسے شخص کی طرف لوٹ جائے گی جو خدا کو دوست رکھتا ہوگا
اور خدا کے خاص بندوں میں سے ہوگا۔ اس طرح کے جملے حدیثوں میں بھی آئے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی نہج ہے جس نہج پہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کر رکھا ہے۔ یہ دوسری کتاب تھی ہندوؤں کی، اس میں یہ دنیا کے آخر پر نمبر دو ایک شخص کی طرف لوٹ جائے گی، لوٹ جانے کا مطلب ہے اسی کے زیر دست آئے گی، اور تیسری چیز کہ خدا کو دوست رکھتا ہوگا، خدا کا ولی ہوگا، دوست رکھتا ہوا ولی ہوگا، اور خدا کے خاص بندوں میں سے ہوگا، تو جیسے وہ مخلصین جو کہ مخلص بندے ہیں ان میں سے ہوگا۔ تو یہ وہی الفاظ ہیں، وہی کلازز ہیں جو حدیث میں بھی وارد ہوئے۔ پھر ایک اور کتاب باسق، اس کتاب میں بھی کچھ ایسے ہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ ہماری حدیث سے زیادہ ہی ملتی جلتی ہیں، اور وہ یہ ہے آخری زمانے میں انجام کار اور آخری زمانے ایک ہی بات ہے۔ آخری زمانے میں دنیا کا دور ایک عادل بادشاہ پر ختم ہو جائے گا۔ وہ فرشتوں پریوں اور انسانوں کا پیشوا ہوگا۔ یہاں یہ الگ الگ جو دیا ہے فرشتے، پریاں اور انسان، اس کا مطلب ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہر چیز دنیا میں جو کچھ ہے تو وہ سب کے سب اس کے ماتحت ہوں گے، اس کے زیر دست ہوں گے۔ صحیح معنوں میں حق اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد یہ جملہ اگلا دیکھیے کتنا گہرا ہے۔ جو کچھ سمندروں، دریاؤں، زمینوں اور پہاڑوں یعنی خزانے، پہاڑوں کے اندر پوشیدہ ہوگا، ان سب کو نکالے گا۔ زمین اور آسمان کی
خبریں دے گا. اس وقت دنیا میں اس سے بڑا کوئی اور نہیں ہوگا. کوئی اور آدمی نہیں ہوگا. آخری زمانے میں دنیا کا دور ایک عادل بادشاہ پر ختم ہو جائے گا. وہ فرشتوں، پریوں اور انسانوں کا پیشوا ہوگا. صحیح معنوں میں حق اس کے ساتھ ہوگا. جو کچھ سمندروں، دریاؤں، زمینوں اور پہاڑوں کے اندر پوشیدہ ہوگا ان سب کو نکال لے گا. زمین اور آسمان کی خبریں دے گا. اس وقت دنیا میں اس سے بڑا کوئی اور آدمی نہیں ہوگا. تو اس کے بعد ہم آئیں گے زرتشتیوں پر. تو پھر اس سے بالکل ملتی جلتی حدیث ایک میں بیان کروں گا جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی. ایک زرتشتیوں کی ایک کتاب میں آیا ہے ایسا ایک خیال، اور اس میں اس کے ساتھ ملتا جلتا حدیث شریف ایک ملتی جلتی. زرتشت یہ ہندوؤں کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب دوسرا دین زرتشت. زرتشت کبھی زردشت کہتے ہیں لیکن اصل میں تے ہے زرتشت. انگریزی میں زورو ایسٹرینز ان کو کہتے ہیں. زورو ایسٹرینز، زرتشت. تو زورو ایسٹرینز ان کے تصورات میں ایسا ہے کہ دنیا میں دو طاقتیں ہیں جیسے ہمارے یہاں بھی ہے، اور وہ دو طاقتیں ہمیشہ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں. ان کے پیشوا کا نام یعنی پیغمبر کا نام، اگر پیغمبر ہم کہیں تو اس کا نام زرتشت اصل میں اس کو ہے. اب ان لوگوں کو زرتشتی کہتے ہیں، تو انگریزی میں زورو ایسٹرینز. زرتشت نے یہ پیش کیا ہے، یہ سارا فلسفہ، یہ خیال، یہ عقائد کہ دنیا میں دو طاقتیں ہیں، بلکہ اصل میں دو ہستیاں ہیں، ان کے پیچھے چلنے والی طاقتیں ہیں. جیسے ہمارے اندر بھی یہی ہے. ایک کا نام وہ دیتے ہیں یزدان، اور یہ یزدان آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے اندر بھی فارسی سے لفظ آیا ہے، شہر یزدان، یعنی یزدان خدا. تو خدائی طاقتیں ایک، اور اس کے مقابلے میں اہرمن کا دوسرا تصور، اور وہ سیدھی سی بات ہے کہ ابلیسی طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں. تو ان طاقتوں کے درمیان ہمیشہ جنگ جاری رہے گی، ہمیشہ برسر پیکار رہیں گے. تو یہ تصور عالمی تصور، آفاقی تصور، ہر کسی بھی. علامہ اقبال نے اس پہ بھی ایک یعنی نظم لکھی ہوئی ہے، تو ہم پھر حال ادھر آتے ہیں. تو ان کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے زند. کتاب کا نام ہے زند. یہ ایک کتاب ہے. اور دوسری کتاب ان کی ہے جو اس زرتشت کا شاگرد تھا، اس کا نام تھا جاماسپ. ان کے ایسے نام ہیں طہماسپ، جاماسپ، کالاسپ، لہراسپ، ایسے نام ان کے یہاں بہت ہوتے ہیں. گشتاسپ. تو ان ناموں پہ کتابیں بھی ہے. زرتشت کا شاگرد جو ہے جاماسپ، اس کی کتاب بھی ہے، اس کا نام بھی ہے جاماسپ ہی. اس کتاب ہے جو جاماسپ نے لکھی ہوئی ہے.
تو ایک اور ہے فی الحال یہ کتاب. اس کتاب کے اندر اہرمن اور یزدان کے درمیان جنگ الجدال کا ذکر لکھتے ہوئے آخر پر لکھا ہے لاسٹ پہ اس وقت یعنی پھر قیامت کے قریب اس وقت کامیابی یزدان کے پیروکاروں کو ملے گی. یزدان کے پیروکاروں کی ہوگی. پیروکاروں کی کامیابی ہوگی اس وقت. کامیابی سے کیا مراد ہے کہ غلبہ اب ان کا ہوگا. وہی خیال جو ہمارے یہاں ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ. تو یہاں آپ کو حیرت ہوگی یہ سمجھ کر. اس کا مطلب ہے کہ جب تک نہ یہ وقت آئے گا تب تک یزدان کے پیروکاروں کی قسمت میں کامیابی نہیں ہے. جنگ و جدل ہے, چلتا رہتا ہے, بلکہ اہرمن والے ہی زیادہ غالب ہیں ہمیشہ. اور ایسا تو ہے, اکثر تو وہی ہیں. لیکن اس وقت اب یہ وقت ہوگا وہ جب کہ یزدان کے پیروکاروں کی کامیابی ہوگی, یعنی پھر وہ غالب آ جائیں گے. وہی ہے لیظہرہ علی الدین کلہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آخری وقت ہوگا جب نیکوکار لوگ جو ہیں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی سرپرستی میں چھا جائیں گے, اور چھا جائیں گے واقعی میں. تو آگے لکھتے ہیں اور اہرمن کے پیروکار تباہ ہو جائیں گے. ان کی تباہی تب ہے, تب تک نہیں ہے. یہ دنیا اس وقت, یہ دنیا اپنی حقیقی سعادت کو پالے گی. اور بنی آدم نیک بختی کے تخت پر جا بیٹھیں گے. حقیقی معنی میں جو غلبہ ہوگا اور نیک بختی, حقیقی سعادت تب تک ملنی نہیں ہے جب تک نہیں آخر زمانہ آئے گا, آخری وقت آئے گا, اور پھر اس وقت یزدان کے پیروکار جو ہیں وہ چھا جائیں گے, وہ اپنا غلبہ قائم کریں گے اور دنیا کو اپنے قبضے میں لیں گے. تو یہ ہمارے اس خیال کی تائید کرتی ہے یہ کتاب بھی. اس میں ہم نے کہا تھا کہ بڑی شاندار ہے ہماری تاریخ, یہ صحیح نہیں ہے, شاندار نہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اس نقطے پر کبھی کبھی اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کا اور میرا اور کسی اور کا, کسی اور کا اور کسی اور کا, کیونکہ سمجھ نہیں پا رہے آدمی مین جو مشیت اللہ کی ہے, جو ڈیوائن ڈیزائن ہے وہ کیا ہے, اور وہ کیا کبھی پورا ہو گیا یا نہیں ہو گیا. وہ ڈیزائن پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہیں ہو گیا. جب تاریخ کو پڑھتے ہیں تو تاریخ پڑھتے پڑھتے کچھ لوگ جو کہ ایسا سمجھتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کمال کیا اور فلاں نے ایسا کمال کیا,
تو ایسے صرف دعوے ہیں، باطل دعوے ہیں، بلا دلیل دعوے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور کتاب جس کا میں نے تذکرہ کیا، جامع سب کی کتاب، جامع سب نامہ، جامع سب نامہ، زرتشت کا شاگرد، جامع سب، اسی کی کتاب اب اس کے ساتھ نام ہے، جامع سب کی لکھی ہوئی کتاب جامع سب۔ اس میں مذکور یہ پیراگراف ہے، نازیوں، ایک نازی ہے جرمنی والے، ہٹلر والے، یہ وہ نازی نہیں ہے، نازیوں یہ لوگ ایرانی جو اس وقت کے تھے وہ عربوں کو نازی کہتے تھے، عربوں کو نازی کہتے تھے، اور کئی لحاظ سے عرب نازی ہیں بھی، بہت متکبر، بہت متعصب اور بہت یعنی منطق پرست، ریجنلسٹ، عربوں کے برابر کوئی نہیں، عرب سب سے افضل زمین وغیرہ وغیرہ۔ نازیوں کی سرزمین سے، جامع سب کہتا ہے، کی سرزمین سے ہاشم کے فرزندوں میں سے، یہ بالکل پوائنٹڈ ہے، ہاشم کے فرزندوں میں سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، اسلام کے ظہور سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، قدیم ترین مذہب ہے یہ زرتشتی مذہب، جن کو ہم مجوسی بھی کہتے ہیں، آتش پرست بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ ایک شخص ظاہر ہوگا، ایک شخص ظاہر ہوگا۔ اب اس نے کچھ خلیہ بھی دیا ہے، بڑی دلچسپ بات ہے، جس کا سر بڑا ہوگا، بدن جسیم ہوگا، جسیم کا مطلب ہے فرب ہے بہت، بدن اس کا نا جسیم، یعنی بہت بڑے جسم والا، جسیم ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، اور پنڈلیاں بھی بڑی ہوں گی، اور پنڈلیاں بڑی ہوں گی۔ پنڈلیاں کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، پنڈلیاں کیا ہوتا ہے؟ پنڈلیاں کافس بڑی ہوں گی، کاف مسلس قوی ہوں گی۔ یہ اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ حلیہ کہیں اور میں نے دیکھا نہیں ہے، ممکن ہے کسی اور نے بھی لکھا ہو، لیکن میں نے کہیں حلیہ تک نہیں دیکھا ہے۔ جامع سب نے بتایا، صحیح ہے یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اپنے جد کے، اس نے بھی لفظ جد استعمال کیا ہے، ہندوؤں کی کتابوں میں لفظ جد استعمال ہے، اپنے جد کے دین پر قائم ہوگا۔ ایک بڑی فوج کے ساتھ ایران کا رخ کرے گا، اور اس کو آباد کرے گا۔ ایران کو آباد کرے گا۔ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، وہی الفاظ۔
اور یہ جملہ بہت اہم، اور یہ اس کے عدل و انصاف، اور یہ اس کے عدل و انصاف کا اثر ہوگا کہ بھیڑیا اور بکری، بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں گے۔ نازیوں کی سرزمین سے ہاشم کے فرزندوں میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا سر بڑا ہوگا، بدن جسیم ہوگا اور پنڈلیاں بڑی ہوں گی، اپنے جد کے دین پر قائم ہوگا، ایک بڑی فوج کے ساتھ ایران کا رخ کرے گا اور اس کو آباد کرے گا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور یہ اس کے عدل و انصاف کا اثر ہوگا کہ بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں گے۔ بھیڑیا کیا ہوتا ہے؟ ہاں آپ بتائیے جی، شال آپ بتائیے۔ ہاں یوسف کے قصے میں تو بھیڑیا ہے، بھیڑیا نے یوسف کو کھا لیا، شال کہاں کھا لے گا یوسف کو؟ بھیڑیا ہوتے رامہون، وولف، وولف اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں گے، ایک دوسرے کو کچھ نہیں کریں گے۔ اب اسی ایک یہ جو چیزیں نکالنا ہے، خزانے جو پوشیدہ ہیں، اور یہ چیز یہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث میں بھی ہے، میں وہ حدیث لکھتا ہوں۔ یہ دو اقتباسات، ایک یہ باسک والا اور یہ جامع سپ والا۔ یہ جامع سب جو تھا یہ گشتہ سب بن لہرہ سب کا بھائی تھا، اور اسی نے زرتشت سے تعلیم حاصل کی تھی۔ آج ہماری حدیث میں بھی یہ موجود اس بات کی باتیں، الخصال، کتاب الخصال شیخ صدوق کی، الخصال یا کتاب الخصال، شیخ الصدوق، شیخ صدوق کی کتاب، اس میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ولو قد قام، اور اگر اور جب ہمارا قائمنا، جب ہمارا قائم یعنی مہدی علیہ السلام قیام کریں گے، قد قام قیام کریں گے، جب وہ قیام کریں گے تو اس وقت لَأَنزَلَتْ نازل ہوگا، برسے گی، لَأَنزَلَتِ السَّمَاءُ
اصل میں انزلت ہے تو السماء کے ساتھ ملانے کے لیے تے پر زبر آتی زیر آتی ہے. لانزلت السماء قطرہا رحمت کی بارش. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ نکالے گی زمین. اخرجت یہاں کیا ہے کہ نکالے گا, یہاں نکال لے گا, لیکن وہ ہے کہ اخرجت زمین خود ہی باہر پھینکے گی. نباتها ہریالی یعنی فراوانی کے ساتھ پیداوار فراوانی کے ساتھ. اور اس کے علاوہ لذہبت دور ہو جائے ختم ہو جائے گا. الشحنہ قدورتیں الشحنہ لذہبت الشحنہ شحنہ ہوتی قدورتیں بغض کینہ ایک دوسرے کے متعلق. وہ ذہبت لا یقیناً ذہبت ختم ہو جائے گا. من قلوب العباد بندوں کے دلوں میں سے. واصطلحات صلح ہوگی, صلح امن و آشتی ہوگی. صلح سے نکلا ہے واصطلحات. صلح ہوگی, آپس میں گل مل جائیں گے. کون سے السباع درندے, السباع سبا درندے بیڑیا شیر وغیرہ وغیرہ. والبہائم اور مویشی. والبہائم بہائم ہوتے ہیں مویشی وغیرہ جن کو درندے کھاتے ہیں. بیڑ بکری کو نہیں کھائے گا, شیر گائے کو نہیں کھائے گا. آپس میں دوستی ہوگی کن کی, درندوں کی اور مویشیوں کی. آپ دیکھیے یہ چیزیں نکلنا زمین سے, آسمان سے رحمت برسنا وغیرہ وغیرہ, تو یہ کس کے ساتھ جو کچھ سمندروں دریاؤں زمینوں پہاڑوں کے اندر پوچھ لو گے سب کو نکال لے گا. یہاں ہے نکال لے گا, وہاں ہے کہ خود بخود باہر آ جائے گا. لیکن یہ والی بات اس جملے میں واصطلحت السباع والبہائم, ان کے آپس میں صلح و آشتی ہوگی درندوں کی اور مویشیوں کی. درندے ایک چیز ہوتی ہے, مویشی دوسری چیز. درندے گوشت خور ہوتے ہیں, مویشی ویجیٹیرین ہوتے ہیں, سبزی خور ہوتے ہیں. یہ فرق ہے ان کے درمیان. اچھا, اب زرتشتی کی اس دنیا سے بھی ہم باہر نکلیں گے. اب ہم آئیں گے ایک اور دین کی کتابوں کی طرف, اور وہ مشہور دین ہے جس کو ہم یہودیت کہتے ہیں. یہودیوں کا مذہب. بہت سارے پیغمبر ان کے اندر اللہ نے بھیجے, لیکن ان کی ہدایت کبھی نہ ہونی تھی, نہ ہوئی. تورات جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس کے اسفار ہیں, جیسے اسفار اربع ہیں ابو علی سینا کے فلسفے کے, اس طرح اسفار ہیں تورات کے. کہیں فصل ہوتے ہیں, کہیں باب ہوتے ہیں, لیکن تورات میں اسفار ہوتے ہیں. ایک سفر کا نام تکوین ہے. تکوین یعنی پیدائش, خلقت, دنیا کی خلقت, تکوین. اس تکوین میں, اس چیپٹر میں جناب اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے 12 اماموں کے بارے میں, ان کی نسل سے 12 امام کے بارے میں کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ لکھا ہے, یہ میں مٹاؤں. اچھا چلیے ادھر سے لکھ مٹاتے ہیں. سفر
سفر تکوین، تکوین، سفر تکوین، آفرینش، آفرینش یا پیدائش یا خلقت، سفر تکوین، تورات کی سفر تکوین، تورات، تورات کو کبھی یوں لکھتے ہیں اور کبھی یوں لکھتے ہیں، اور یہ پڑھیے تورات کی سفر تکوین، ایک چیپٹر اسی میں لکھا ہے اسماعیل کے حق میں کہ ان کے 12 امام کے حق میں جو ان کی نسل سے گزرے ہمارے امام جو ہے حضرت اسماعیل علیہ نبی ذبیح اللہ، اسماعیل کے حق میں، اسماعیل کے حق میں تمہاری دعا قبول ہوئی، یہ کس سے کہا گیا ہے اس میں؟ اسماعیل کے حق میں تمہاری دعا قبول ہوئی، یہ کس کو کہا گیا؟ ہاں، ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، بہت اچھے، شاباش، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ اے اللہ میرے فرزندوں میں آپ امام بنا دیں لوگوں کو، جب اس کو امام بنا دیا، پیغمبر تو تھے ہی، نبی تو تھے ہی، رسول تو تھے ہی، پھر کہا کہ آپ کو ہم نے امام بنا دیا، کوئی امامت کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، تو اس نے دعا کی کہ میری نسل میں سے بھی اے اللہ اماموں کو قرار دے، تو اسی کے بارے میں اس کتاب میں آیا ہے، پھر اللہ کی طرف سے ہی اسماعیل کے حق میں تمہاری دعا قبول ہوئی، اور اس کو بابرکت قرار دیا، کس کو بابرکت قرار دیا؟ اسماعیل علیہ السلام کو۔ بابرکت کا مطلب کیا ہے؟ بابرکت کا مطلب ہے کہ بہت برکت والا، ہدایت کے لحاظ سے اور نسل کے لحاظ سے، اور نسل کی وضاحت مزید جملہ کہہ کے کی گئی ہے، اس کی نسل کو، اس کی یا اس کی نسل کو، اس کو نسل کثیر عطا کی، نسل کثیر اس کو عطا کی، جو ہمارا یہ ہے کہ انا اعطیناک کل کوثر ہے، اس کی تفسیر جو ہے اس کا مطلب ہے یہ پہلے سے اللہ کی مشیت میں تھا کہ کس کی نسل میں ہمیں یہ نسل کثیر، کوثر کثیر نسل عطا کرنی ہے، اس کو یا اس کو نسل کثیر عطا کی، اس سے بارہ رہبر متولد ہوں گے، تو پتہ چلتا ہے کہ جو یہ بابرکت کا ہونا اور نسل کثیر کا ہونا، اس کا تعلق سیدھے سے 12 رہبروں کے ساتھ جو کہ متولد ہوں گے حضرت اسماعیل کی نسل سے، اور اس کی امت، اور اس کی امت بڑی عظیم ہوگی، اس کی امت جو ہوگی وہ بڑی عظیم ہوگی۔ اب امت سے کیا مراد ہے؟ کیا امت سے مراد ہے ان کی نسل پوری کی پوری، یا اس سے مراد ہے صرف وہ لوگ جو اس کے حقیقی پیروکار بن گئے؟ جس طرح
जनाब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सारी की सारी उनकी उम्मत कहलाई नहीं जा सकती, क्योंकि अगर सभी की सभी उम्मत कहलाई जा सकती, उम्मत मुस्लिमा कहलाई जा सकती, तो सब के सबको जन्नत में जाना था, नहीं कि जहन्नम में। ठीक है कि नहीं? लेकिन आपको मालूम है कि एक हदीस है और मुतवातिर हदीस है और सही हदीस है कि मेरे बाद मेरी उम्मत के कितने फ़िरके बनेंगे? 73 फ़िरके बनेंगे। 71, 72 और 73। 71 किसकी उम्मत के? मूसा की उम्मत के। 72 किसकी उम्मत के फ़िरके? ईसा की उम्मत की। और 73, 72, 73 और 72, 71, 72 और 73 उम्मत मुस्लिमा जिसको हम कहते हैं। तो गोया पूरी की पूरी को हम उम्मत नहीं कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ और उसकी उम्मत बड़ी अजीम होगी। उम्मत का मतलब ये नहीं है कि जो उसके पैरोकार हैं सब के सब, या जो इसकी नस्ल में है सब के सब, नहीं, जो उसकी सही तालीम पर चले। और सही तालीम पर चले का मतलब है जिनका ताल्लुक़ 12 रहबरों के साथ होगा। और इसी जुमले के बाद ये जुमला आया, गोया इस उम्मत का ताल्लुक़ इनके साथ है और वही उम्मत अजीम होगी, बड़ी अजीम। सही? अच्छा, ये थी किताब तौरात। तो इसको हम अहद कदीम भी कहते हैं, तौरात को अंग्रेज़ी में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं तौरात को, ज़बूर को, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील से पहले वाली किताबों को ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, तौरात कहते हैं। एक लिहाज से देखा जाए तो तौरात का ही एक हिस्सा ज़बूर है। दूसरे लिहाज से हम कहेंगे नहीं, ज़बूर अलग किताब है, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में वो भी आती है और ये भी आती है। फिर न्यू टेस्टामेंट में इंजील मुक़द्दस आती है, जो हज़रत ईसा पर नाजिल हुई और हज़रत ईसा के हवारियों ने अलग अलग पैराए में उसे लिखा। इसीलिए कभी होता है यूहन्ना की इंजील, लूका की इंजील, मत्ती की इंजील, यूहन्ना जॉन की इंजील, मत्ती मैथ्यू की इंजील, ल्यूक की इंजील। ये अलग अलग इंजीलें, असल में एक ही इंजील है। फिर उसके वर्शंस जैसे किंग जेम्स वर्शन, ये वर्शंस अलग अलग हैं, लेकिन किताब एक ही है, वो अलग है। ये वाली उसकी अलग अलग हवारियों ने लिखी हुई है अपने लफ्ज़ों में। तो इस तरह ज़बूर में एक अहद कदीम है, तो एक इस अहद कदीम के हिस्से हैं। अहद कदीम ने ओल्ड टेस्टामेंट, तौरात है, ज़बूर है और सहाइफ है। तो इसमें एक है मशहूर और वो है ज़बूर, जो हज़रत दाऊद पर नाजिल हो गई। तो उसने उन किताबों को अपने बहुत सारे चैप्टर्स में उनको मज़ामीर कहते हैं। मज़ामीर एक होगा तो मज़मूर कहेंगे, मज़मूर, मज़ामीर। मज़मूर शायद ज़बूर से निकला हुआ लफ्ज़ हो। तो मज़मूर एक किताब 37, मज़मूर 37 यानी 37 बंद, वो बंदों में लिखी गई है शायराना तरीके पर, मुसज्जा मुक़फ़ा इबारत में। और हज़रत दाऊद का लहन, तो लहन दाऊदी मशहूर है। जब वो तौरात पढ़ते थे, असल में ज़बूर पढ़ते थे, तो वो ऐसे लहन में पढ़ते थे कि जानवर वग़ैरह रुक जाते थे। तो लहन में होने का मतलब है मुक़फ़ा और मुसज्जा पढ़ते थे। काफ़िया बंदी थी, रदीफ़ अलग अलग था वगैरह बहरा। इसका बाद नंबर मज़ामीर या मज़मूर, मज़ामीर जमा है और असल में है मज़मूर। एक होगा मज़मूर, बहुत सारे हैं, बहुत सारे मज़ामीर कहलाएंगे मज़मूर। इसके बाद नंबर 37 से 40 तक, 37 से 10 से 37 तक, 10 से 37 तक। और इसी को ज़बूर कहते हैं। इसमें लिखा है
شریر لوگوں کا، شریر یعنی وہی اہرمن والے، شریر لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور خدا پر توکل کرنے والے لوگ زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ زمین اور زمین کا وارث ہونا اور برے لوگوں کا ختم ہونا اور صالح لوگوں کا زمین پر جمانا اپنا قبضہ، تو اس کے مطابق ہمارے یہاں حدیثیں بھی ہیں، قرآن کی آیات جو ہیں ان میں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ جو زمین ہے وہ ان کے وارث ہوں گے نیکوکار بندے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے جیسے ہماری حدیثوں میں ہے، کتاب کے اندر ہے۔ دین پرست لوگوں کے یہاں سب کے سب ایک ہی طرح کے عقائد ہیں، اور یہ سب کے سب اشارہ کر رہے ہیں کہ جو مہدویت کا تصور ہے یہ آفاقی تصور ہے اور یہ اہم ترین تصور ہے، اسی لیے ہر جگہ اس کی پیشن گوئی ہوئی ہے۔ یہ سب کی سب پیشن گوئیاں ہیں، کیا ہونے والا ہے ابھی تک تو واقع نہیں ہوا، جب واقع ہوگا تو حرف بحرف صحیح صادق آئے گا جو کچھ کہا گیا ہے۔ تو اس کے بعد مزید لکھا ہے اسی مضامیر میں ہی، نیکوکاروں کی یہاں لکھا کہ خدا پر توکل کرنے والوں، دوسری جگہ تھوڑا آگے لکھا اسی کتاب میں نیکوکاروں کی خدا تائید کرے گا، یعنی اب تک خدا کی تائید ملی نہیں۔ کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ امتحان ہے، دنیا جو ہے یہ امتحان کا گھر ہے، جب تک نہ سبھی کا امتحان ہو جائے گا تب تک تو یہ تائید نہیں ہوگی، اس کے بعد تائید ہوگی پوری کی پوری، تب تک تو تھوڑی تھوڑی تائید ہے، پوری کی پوری۔ اس میں بھی یہی الفاظ نیکوکار زمین کے وارث ہوں گے، وارث ہوں گے، اور وہ اس میں یہاں ایک یہ جملہ ہے، یہ معلوم نہیں اس کے معنی کیا ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ہمیشہ کا مطلب تا ابد کے معنی میں نہیں ہے، تا ابد کے معنی میں یہ ہمیشہ نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ جب لکھا ہے، جب نازل ہوا ہے یہ آیت ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کا مطلب ہمیشگی نہیں ہے، ہمیشہ کا مطلب خلد نہیں ہے، خلد نہیں ہے، خلد خالدون نہیں ہے، خلد اس کا مطلب کیا ہے پھر ہمیشہ رہیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دنیا قائم، یعنی اس کے بعد یہ جب وقت ختم ہوگا اس کے بعد قیامت آئے گی، اور قیامت کا پھر نئی دنیا ہوگی، یہ زمین والا قصہ ختم ہو جائے گا۔ سمجھ رہے کہ نا؟ خدا کرے کہ ہمیں یہ والا وقت دیکھنا نصیب ہو انشاءاللہ۔ والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کی مطابقت میں جو قرآنی آیات ہیں یا حدیثیں ہیں یا وغیرہ چیزیں ان کو الگ سے بیان کریں گے، لیکن پہلے آئیں گے اس سے پہلے انجیل مقدس پر، نیو ٹیسٹمنٹ پر، اور اس سے 2-3 اقتباسات، اور پھر آگے چلیں گے۔ والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔